اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام حکایات صدق و وفا میں ہمارے آج کے مہمان ہیں پچھلے پروگرام کی ہی طرح مکرم مولانا حکیم نذیر احمد ریحان صاحب۔ پروگرام میں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے قبل گزشتہ پروگرام پر ایک نظر۔ میں 1947 میں باقاعدہ قادیان گیا ہوں۔ اس سے پہلے ہر سال والد صاحب جلسے پہ سانس لے جاتے تھے۔ قادیان کی بستی جو تھی ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے نور کی چادروں میں لپٹی ہوئی ہے۔ وہاں جاتے ہی انسان کی کہا پلٹ جاتی تھی۔ میں اتنا سادہ تھا کہ میں رومن حرفوں میں گھڑی کا ٹائم بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ خلیفۃ المسیح ثانی کا زمانہ تھا۔ ایسے ہوتا تھا کہ جیسے لوگ حضور کے ارشاد کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ کس وقت ارشاد آپ فرمائیں اور ہم اسے اس پہ عمل کرنے کے لیے آگے چھلانگ لگا کے بڑھ جائیں۔ اس پہ حضرت صاحب نے کہا کہ اگر یہ ہم یہاں ختم کرنا چاہتے تو ہم دنیا میں پھیل جائیں گے۔ 35,000 حدیث ایک دفعہ کاغذوں پہ پھر لکھی گئی قلم سے، اور اس پہ پھر باب لگائے گئے۔ مکرم مولانا، میں آپ کی تشریف آوری کا ایک مرتبہ پھر تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اب ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور حضرت اقدس خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابرکت دور میں جو بالکل آپ کی اپنی یادداشتوں پر جو واقعات نقش ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین تک پہنچائیں۔ پہلی مرتبہ تو مجھے تاریخ یاد نہیں، مجھے اتنا پتہ ہے کہ والد صاحب میں بالکل چھوٹا تھا تو مجھے جلسوں پہ ساتھ لے جاتے تھے۔ ایک دفعہ ملاقات ہو رہی تھی تو مجھے بھی ساتھ لے کے گئے تھے۔ بھجن آ گیا کہ میں تھا، مجھے کچھ پیسے بھی دیے کہ نذرانہ دو، اور جا کے تو سب بیٹھے ہوئے ملاقات فرما رہے تھے۔ تو میں نے وہ پرائیویٹ سیکٹری کے اوپر جہاں حضور رہتے تھے وہاں اوپر پرائیویٹ سیکٹری کا دفتر تھا، جو یہ مسلم کے گھر ہے وہاں، تو وہاں ملاقات کی تھی۔ پہلی دفعہ تو وہاں کی ہے۔ اس کے بعد پھر ہر سال قادیان جاتے تھے، سال میں بھی قادیان جاتے تھے۔ پھر صاحب کو مسجد اقصیٰ میں جمعہ پڑھاتے بھی دیکھ لیتے تھے۔ وقف زندگی کے بعد حضور کی خدمت میں آپ کو کب مستقل رہنے کا شرف حاصل ہوا؟ پہلے تو میں نے بتایا، میں نے جب 8ویں جماعت کا امتحان 1947 میں دیا ہے، فروری میں امتحان دے کے آیا تو والد صاحب لے کے چلے گئے حضور کے پاس کہ حضور اس کو میں نے وقف کیا ہوا ہے، اس نے 8ویں جماعت کا امتحان دے دیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ امتحان کا نتیجہ نکلے پھر لے کے آؤ۔ پھر واپس آ کے گاؤں۔ پھر جب نتیجہ نکلا تو اپریل کے آخر میں قریباً تو میں پاس ہو گیا۔ پھر بھجن لے گئے کہ حضور اب اس نے امتحان پاس کر لیا۔ تو مسجد مبارک میں یہ ملاقات ہوئی تھی۔ نماز کے لیے حضور آئے ہوئے تھے، مغرب اور عشاء کی نمازیں ہوتی تھیں تو درمیان میں تھوڑا سا وقفہ ہوتا تھا، تو مولانا ناول منیر نور اللہ ملاقات کروا دیتے تھے ایسے بندوں کی۔ تو وہ اس وقت ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اس کو مدرسہ احمدیہ میں داخل کرا دو۔ پھر مجھے مدرسہ احمدیہ میں داخل کرا دیا گیا۔ تو حضور کے ارشاد کے بعد پھر قادیان رہنا شروع کر دیا۔ آگے رمضان آ گیا، پھر روزے بھی رکھے وہاں، مگر پھر پارٹیشن ہوگی۔ پھر تو سب کے ساتھ رابطہ رہا۔ پھر حضور لاہور رہ گئے تو ہم چنیوڑ چلے گئے، چنیوڑ سے احمد نگر۔ پھر ربا بن کی آبادی شروع ہو گئی۔ ربا میں ایسا بجلی بھی نہیں تھی تو ایسا وہاں تشریف لے آئے۔ تو جہاں احمد نگر سے ہم آتے تھے تو بعض کا مسجد مبارک میں درس دیتے تھے، احمد نگر سے آ کے ہم درس بھی سنتے تھے حضور کا۔ ماشاء اللہ۔ یہاں پر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور کی خدمت میں بطور رضاکار بھی آپ کو پہرا دینے کا بھی شرف حاصل ہے، تو وہ بھی ہمارے ناظرین کو ان دنوں کی یادیں بھی۔ وہ یہ ہے کہ 1956 میں قائم مقام قائد ربوہ تھا۔ تو اپریل کے ابتدائی دن تھے، سخت گرمی تھی، روزے بھی تھے۔ تو خدام الحمدیہ مقامی یعنی خدام الحمدیہ مرکزی کی طرف سے بحیثیت قائد مجھے آیا کہ آج شام کو 4 رضاکار پہرے دار چاہیے مری بھیجنے کے لیے صاحب کے پاس۔ تو میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، اٹھا، سر میں گیلا کپڑا کر کے لیا، سائیکل پہ چڑھا تو 4 آدمیوں کو شام کو ہم 4 آدمی تیار ہو گئے۔ ایک میں تھا، دوسرے مولوی سلطان محمود انور تھے، تیسرے عبدالحکیم اکمل تھے، چوتھے مقبول احمد سبز بھی تھے۔ ان میں سے اب 3 تو فوت ہو گئے ہیں اور چوتھا میں ملک ہوں۔ تو ہم کومری چلے گئے۔
وہاں پہ حضور کے پہرے دار اسکواڈ میں ہم شامل ہو گئے. تو پھر حضور کے جہاں بھی خاندان سیر کے لیے جاتے تھے تو ان کو بعض اوقات ڈیوٹی لگ جاتی تھی، ان کے ساتھ جاتے تھے سیر کے لیے، سیر کروانے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے. اسی طرح حضور کا بھی رات دن گھر کا پہرا دیتے تھے. تو اس طرح مجھے 1956 میں 2 مہینے حضرت صاحب کے ساتھ رہنے کا موقع ملا. ماشاءاللہ. پھر وہاں مری میں بعض کا سب سے ہنسی مذاق بھی ہو جاتا تھا. ایک عید آ گئی تو ہمارا باورچی تھا ایک پنچھی، تو اس نے حلوہ بنایا، وہ سوجی کچی رہ گئی. اب ہم تو کھایا نہیں گیا، تو وہ پہرے دار کھا گئے باقی. تو ہم سلطان محمود احمد صاحب کو بخار ہو گیا. مقبول بھی ہے سب کی عرض کرتے ہیں کہ حضور ہمارا ایک ساتھی بیمار ہو گیا سلطان محمود انور، اس کے لیے دعا کریں. تو کہتے ہیں سنو جامعہ کے مولوی آئے ہوئے دو سے رلا کھا جاتے ہیں. میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے بڑے ساتھیوں میں حضور اسی تے ایویں بدنام میں تھوڑے پہرے دار کھا جائیں. سب حال پڑے اس میں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. مکرم مولانا یہ فرمائیں کہ حضور اقدس کی طرف سے، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کبھی کوئی کام خاص طور پر اگر آپ کو سپرد کیا گیا ہو تو وہ بھی ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں. 1956 میں جب میں حضور کی خدمت میں بطور پہرے دار حاضر تھا تو ایک دن پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کو سب نے فرمایا کہ جامعہ کے لڑکے آئے ان میں سے کسی کو بلاؤ. تو پرائیویٹ سیکرٹری صاحب شریف اشرف صاحب تھے، وہ مجھے لے گئے. حضور کو اس وقت اطلاع یہ تھی کہ جابا میں یا نخلا میں جو کوٹھی بن رہی تھی اس کی تعمیر کی صحیح رپورٹ نہیں مجھے مل رہی. تو حسب نے ایک بلیک اینڈ وائٹ فوٹو دی مجھے اور بتایا کہ یہ دیکھ کے آنا، یہ دیکھ کے آنا، یہ دیکھ کے آنا. اور مجھے یہ علم تھا کہ حسب بتاتے وقت بخل نہیں کرتے، لیکن جب پوچھتے ہیں تو پھر پوری طرح پوچھتے ہیں. تو میں نے حسب خدمت میں دہرا دیا کہ حضور نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا. حضور نے فرمایا سمجھ آ گئی؟ میں کہ حضور نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا. کہ ہاں ٹھیک ہے. خیر میں گیا، نخلے گیا، دیکھا کوٹھی کی جو ضرورت تھی. 2 دن بعد واپس آیا تو پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کہتے ہیں کہ وہ سب ناراض ہو رہے ہیں. خیر سب کی خدمت میں کہ حضور رپورٹ تو دے دی. میں نے کہا حضور وہ بس خراب ہو گئی تھی. کہنے کا اچھا کوئی ٹھیک ہے چلو. تو اس کے بعد پھر نخلے حضور نے نخلا جانا تھا، آگے بڑی عید آ رہی تھی، نخلا بھی جانا تھا، 1-2 دن قیام کرنا تھا. وہاں کی آب و ہوا بڑی اچھی تھی، نہ زیادہ گرمی تھی نہ زیادہ سردی تھی. تو اس پہ سب اس آب و ہوا کو بڑا پسند کرتے تھے. مجھے سب نے فرمایا کہ جاؤ جا کے انتظام کرو، میں نے آنا ہے. 1 ہفتہ پہلے مجھے حکم ہو گیا کہ جاؤ. میں چلا گیا نخلا. انتظام دیکھو. ملک فضل عمر صاحب ایک دوست تھے ہمارے جائیداد کے کلرک، وہ کوٹھی بھی بنوا رہے تھے. ان کے ساتھ مل کے جو انتظام چاہیے تھے وہ کیے. تو میں 1 دن تار دیتا تھا سب کی خدمت میں کہ آج یہ ہوا ہے، اور 1 دن خط لیتا تھا. جزاکم اللہ. اس کے علاوہ فرقان بٹالین میں بھی خدمت کا موقع ملا، تو وہ جو ہے وہ خدمت ان دنوں کی کوئی یاد، کوئی بات جو ہم ناظرین کے لیے بیان کر سکیں. یہ جو اصل اس کا محرک یہ تھا کہ پاکستان کے حصے کی جو فوجیں تھیں وہ ابھی آئی نہیں تھیں. مسلم فوجیں ہندوستان دور دراز علاقوں میں سے ڈپورٹ کیا ہوا تھا. ادھر کشمیر میں شرارتیں شروع ہو گئیں، تو ان کے پاس ملٹری تھوڑی تھی. تو چنانچہ غالباً گورنمنٹ نے حضور سے ریکویسٹ کی. انہوں نے پہلے تو 1 پلٹن صرف دی، اس کے بعد پھر انہوں نے خواہش کی فرقان فورس. تو حضور نے جامعہ والوں کو بھی، ہم جامعہ کے سارے طالب علم سے 1948 کی بات ہے، جامعہ کے طالب علم اور دیہات میں بھی مبلغین کو بھجوایا گیا کہ جا کے تو آدمی بھرتی کر کے بھیجو. تو اس طرح 550 آدمی کی ایک بٹالین بنا کے پہلے ہم سارے وہاں سے آئے لاہور ہمیں لنڈا بازار سے وردیاں خرید کے دی گئیں. اور وہ ان کی وردیوں کا یہ حال تھا کہ جیسے ہم پہاڑی چڑھنے لگے تو پیچھے سے پھٹ گئی. تو اور ادھر مچھر کاٹتا تھا اتنا کہ سارے زخمی ہو گئے پاؤں. لیکن اس کے باوجود پھر ہماری بٹالیاں وہاں چلی گئی. پہلے سرائے عالمگیر رہی، وہاں ٹریننگ ہوئی، پھر ہمیں لے کے گئے فائرنگ رینج پہ، وہاں فائر کیے اور تو بڑے اچھے فائر ہوئے سارے ہمارے لڑکوں کے. تو اس کے بعد مجھے تو پیچھے چھوڑ گئے کہ آپ جی چھوٹے ہیں ابھی، ایسا آپ کا بوائز کو نہیں لے کے جانا.
لیکن 15 دن بعد مجھے بھی پھر مال پہ جانے کا موقع مل گیا. اس خدمت کا بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا پھر آپ کو. اس سلسلے میں آپ وہ فوجی جرنیل کی جو گفتگو حضرت صاحب سے ہوئی آپ ذکر فرما رہے تھے, میں چاہتا ہوں ہاں کہ وہ مری والے حصے میں. وہ مری والے حصے میں ہوئی. وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ 56 میں جب میں کومری میں تھا تو حسن نے ایک دن مجلس میں بیان فرمایا کہ میرے پاس ایک بہت بڑا فوجی افسر آیا تھا. وہ کہتا تھا کہ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ 1953 میں تو آپ کے خلاف احرار تھے جو منظم نہیں تھے. اب آپ کے خلاف جماعت اسلامیہ اور یہ فوج میں بھی نفوذ کر رہے ہیں جو بڑی منظم ہے. تو اب میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ آپ کوئی انصاف کرنا چاہیں تو کر لیں. تو حسن نے بڑے بےتکیلی سے فرمایا جو جس خدا نے ہم نے پہلے کیا کیا تھا, جس خدا نے پہلے کیا تھا وہ خدا بھی کر لے. توکل یعنی اللہ کا. توکل اللہ کا ایک عظیم پہاڑ تھا یہ بات. الحمدللہ. اس کے بعد میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, یہ تو سلسلہ گفتگو کا اس قدر طویل ہو سکتا ہے کہ کتاب آپ نے لکھی بھی ہے اور کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اس پہ, لیکن پھر حضور کا وصال ہوتا ہے, وفات ہوتی ہے حضور کی, تو کب اور کیسے آپ کو اطلاع ہوئی اس کی؟ میں اس وقت سندھ میں بطور مربی متعین تھا ضلع نواب شاہ میں. تو وہاں معراب پر ایک جماعت تھی چھوٹی سی ہماری. ایک چوہدری سلطان علی صاحب تھے, ان کا ایک بیٹا احمدی تھا, ایک نہیں تھا, اور 2 آدمی وہاں اور تھے. تو چوہدری سلطان علی صاحب بیمار تھے. مجھے پتہ لگا کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہیں. میں گھر سے کوئی کپڑے وپڑے تھوڑے بہت لے کے تو وہاں معراب پر آ گیا تاکہ ان کو تنہائی نہ محسوس ہو, ان کو محسوس ہو کہ ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کرنے والا ہے. تو وہاں ہم تھے. چوہدری صاحب فوت ہو گئے. چوہدری صاحب فوت ہو گئے تو ان کو دفن کرنے کے بعد ہم شام کو ان کی وہ بہت بڑی حویلی سی تھی اس میں تھے. تو اتنے میں ایک دوست سے محمد یوسف سیر محمد یوسف نواز شاہ کے, وہ اس وقت قائد ضلع بھی ہوتے تھے, تو وہ آئے ہوئے تھے تعزیت کے لیے. وہ ان کی حویلی سے باہر نکلے, باہر ہوٹل تھا, تو ہوٹل پہ انہوں نے اعلان سنا نظام دینی والے پروگرام میں کہ جی وہ اندرون بیرون پاکستان کی جماعتوں کو اطلاع کر دیں کہ امام جماعت احمدی کی حالت تشویشناک طور پر خراب ہے. یہ سن کے تو وہ بھرائی ہوئی آواز لے کے یوسف صاحب میرے پاس آئے کہ میں یہ اعلان سن کے آیا ہوں. میں نے کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا میں جا رہا ہوں. اور وہاں وہ عبدالحمید صاحب جو سلطان صاحب کے بیٹے جو احمدی تھے, ان کے سسر ڈاکٹر فضل کریم صاحب بھی جو فیصل آباد میں کریم میڈیکل ہال تھا, وہ بھی گئے ہوئے تھے. تو ان کو بتایا کہ میں بھی چلتا ہوں. اس وقت شاہین ٹرین آتی تھی, اس میں ہمیں میرے پاس پیسہ بھی کوئی نہیں تھا. تو وہاں عبدالرزاق تھے بھریا روڈ والے جو شہید ہو گئے تھے, وہ دوست بھی تھے. میں نے کہا یار میں 50 روپے دو, میں رفا سے آ کے دے دوں گا. تو وہ روپیہ سے لیے, انٹر کلاس کی ٹکٹ لی, اور دونوں میں فضل کریم صاحب کو ہمیں جگہ مل گئی. تو رات کھانے وال 2:20 پر ہمیں پتہ چلا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی وفات ہو گئی ہے. روا آئے, حضور کا چہرہ دیکھا, اب خلافت کا انتظار تھا. تو جس رات خلافت کی کاروائی مسجد مبارک میں ہونی تھی, اس سے تھوڑا پہلے میری ہمشیرہ کا ایک چھوٹا سا کوارٹر تھا اسپتال کے سامنے. میرے بہنوئی جو تھے وہ یہی ہیں جرمنی میں آج کل, وہ مددگار کارکن تھے امور عامہ میں, تو ان کو وہ کوارٹر ملا ہوا تھا. تو میرے سسر صاحب مولوی عبدالحق نور شہید کنڈی والے, وہ بھی وہاں ہیں, میں بھی, اور میرا ایک بھتیجا تھا وہ بھی تھا. تو مولوی صاحب بڑے پریشان ہیں میرے سسر صاحب کے, ابھی تک خلافت کا اعلان کوئی نہیں ہوا. حالانکہ وہ انتظام کرنا تھا, مجلس والوں کے نمائندوں نے آنا تھا, ان کی جانچ ہونی تھی, پھر کسی صدارت ہونی تھی, پھر اس کے بعد انتخاب ہونا تھا. تو اتنے میں میرا بھتیجا تھا, وہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے پتہ خلیفہ کس نے ہونا. اچھا. میں نے کہا بتاؤ. کہنے کا گناہ نہ ہو. میں نے کہا نہیں, پہلے خلیفہ کی زندگی میں بتانا گناہ ہے, اب نہیں. کہنے کا پھر دیکھ لو, بتا دیتا ہوں کہ 2 نام پیش ہونے ہیں, اور میاں ناصر احمد صاحب کے میاں ناصر احمد صاحب نے خلیفہ ہونا. ابھی اس نے یہ بات کی تو ادھر سے آواز آ گئی, مجلس مولانا بلطا صاحب کی آواز آئی کہ مجلس انتخاب نے حضرت میاں ناصر احمد صاحب کو خلیفۃ المسیح انتخاب کیا. پھر ہم وہاں گئے, باقی بات کی. مولانا یہ فرمائیں کہ اب کچھ کئی دہائیاں
بہت لمبا عرصہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مربی سلسلہ کی حیثیت میں خدمت کی توفیق عطا فرمائی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک واقف زندگی کے لیے کون سا سب سے ضروری جو امور ہیں جن کو ایک واقف زندگی کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے، وہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ میرے نزدیک لما تقولون ما لا تفعلون، یہ لاہ عمل ہونا چاہیے مربی کو. جو بات کسی کو کہنی پہلے اس سے اپنا عمل، کوئی کرے نہ کرے مربی کو یہ پہلے کرنا چاہیے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کامیابی سے نوازتا چلا جائے گا. اس پورے سفر میں کوئی ایسی بات جو ایک فیلڈ مربی کے طور پر آپ پہ کو گزری ہو جو کبھی نہ بھولتی ہو آپ کو؟ ایک تو دعا کا واقعہ ہے. لاہور میں تھا طبیہ کالج میں، شادی میری ہوئی تھی، ایک بچی تھی. میری بیوی مشیرہ کے پاس روا رہتی تھی. تو ایک دن رمضان کا مہینہ تھا، میں ایک دن اپنے جہاں میں رہائش تھی میری لاہور میں، وہاں سے اپنے کالج جا رہا ہوں. تو جب کالج کے قریب پہنچتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ پہلی عید آ رہی ہے بیوی بچی کے ساتھ. تو میرے پاس 16 روپے ہیں سارے. 8 روپے تو لاہور ڈبہ آنے جانے کا کرایہ لگ گیا، باقی 8 روپے میں عید کیا ہوگی. جیسے ہی مجھے خیال آیا، میرے ضمیر نے زور سے میرے منہ پہ تھپڑ مارا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرے پاس 16 روپے ہیں، تو خدا کا شکر نہیں کرتا. جن کو اس دن بھی پیٹ بھر کے روٹی نہیں ملی ان کا شریر تو سمجھ آ رہا تیرا سمجھ آ رہا. پھر میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے میری جو کیفیت اس وقت کیفیت تھی. استغفار کرتا کرتا کالج کی سیڑھیاں چڑھا. چپڑاسی کھڑا تھا، ویل نون تھا کالج میں. کہتا آپ کا وظیفہ آیا ہوا؟ میں نے کہا نہیں. میرا وظیفہ کیسا ہے؟ کہاں سے آیا؟ میں جماعت احمدیہ مجھے پڑھاتی ہے، وہاں سے میں براہ راست اپنی تنخواہ وصول کرتا ہوں، میرا بھی نہیں کسی اور کا ہوگا. وہ آخر تمہارا؟ میں کہوں نہیں. اوکے اچھا میری بات مانو، ایک دفعہ پرنسپل کے پاس جاؤ تو صحیح. پرنسپل بھی مجھے اچھی طرح جانتا تھا. ایک لڑکے کے ساتھ میں گیا تو کہتا ٹھہرو یار دیتا ہوں پیسے. گھبرا کیوں گئے ہو؟ میں نے پھر بھی سمجھا کہ اس کے ہوں کہ میرے کہاں سے آنے تھے. خیر آخر پرنسپل نے مجھے بلایا، کہنے لگا 12 آنے کی رسید دی، ٹکٹ منگواؤ. 84 روپیہ دے ٹکٹ لے آیا. پرنسپل نے فارم پہ لگایا ٹکٹ، مجھے کہا 10 کر دو. اس وقت تک بھی مجھے پتہ نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس نے جب میں نے 10 کر دیے تو 276 روپے گن کے میرے ہاتھ میں رکھ دیجیے. 1958-59 کی بات ہے. خدا تعالیٰ کی شان پہ وہ ان شکارتم لازیدنکم کی تفسیر سمجھ آ گئی. مولانا میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو ہمارے آج نوجوان مربیان ہیں خدا تعالیٰ کے فضل سے جو فیلڈ میں نکلیں گے، زندگیاں سامنے پڑی ہیں خدمت کی، ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان سے میری یہی درخواست ہے کہ فیلڈ میں اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے سامنے حاضر سمجھیں. مرکز آپ کو نہیں دیکھ رہا، خدا آپ کو دیکھ رہا ہے. اپنی رپورٹ، اپنی کارگزاری، اپنی ساری چیزیں خدا تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کے وہ انجام دیں تو آپ کو بڑی سہولت ہو جائے گی. باقی مقامی طور پر اپنے وقار کا خیال رکھیں. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. ناظرین محترم، بہت ساری باتیں، ایک طویل زندگی کا سفر جس میں جماعت احمدیہ کی خدمت میں خدا تعالیٰ کے فضل سے مولانا کو موقع ملا، اس پر اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. آپ کی کتاب برگ سبز کے نام سے شائع ہو چکی ہے اور اس میں بھی احباب جو ہیں وہ تفصیلات پڑھ سکتے ہیں. MTA کے اسٹوڈیوز میں اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ مکرم مولانا میں آپ کی تشریف آوری کا بہت شکر گزار ہوں ایک دفعہ پھر، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں ان میں سے ان تمام باتوں پر جو اس کی رضا کے مطابق ہیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی عمر اور صحت میں برکت رکھے. ہمارے لیے بھی اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. معزز ناظرین اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا بھی بہت شکریہ، آپ کے ساتھیوں کا بھی، آپ کا بھی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے کہ مجھے یہ باتیں کرنے کی توفیق مل گئی. شاید کچھ اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے مجھے ثواب عطا کر دے. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. معزز ناظرین،
MTA انٹرنیشنل کے جرمنی اسٹوڈیوز سے فی الوقت ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک نہ پہنچی ہو